السلام علیکم ناظرین، بہت ہی جلد عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے والا ہے اور پھر قربانی کے ایام شروع ہو جائیں گے اور آپ قربانیاں کریں گے، تو اسی لیے قربانیوں سے متعلق بہت سے ویڈیوز بنا کر کے ہم نے اپنے چینل پہ ڈالے ہیں۔ آپ چاہیں تو پلے لسٹ میں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں، آپ کو پلے لسٹ مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی اور لاسٹ میں بھی مل جائے گا، آپ بہت سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور کم سے کم کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جانور میں کم سے کم 7 حصہ ہونا ہی پڑے گا، تو کیا ایسا ماننا صحیح ہے؟ کیا ہم بڑے جانور میں 2 لوگ مل کر کے بھی پورا بڑا جانور ذبح کر سکتے ہیں، یا 4 لوگ مل کر کے بڑا جانور ذبح کر سکتے ہیں، یا ہمیں ضروری ہے کہ 7 لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے اس میں شامل کریں، چاہے اپنے گھر کے افراد کو ہی شامل کریں یا کسی کو بھی شامل کریں، لیکن 7 کی گنتی پوری کرنا کیا ضروری ہے؟ یا پھر اگر ہم چاہیں تو بس ایک تنہا اپنی طرف سے بھی پورا بڑا جانور ایک آدمی کے نام سے کر سکتے ہیں؟ اسی بات کو آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ دیکھیے محترم ناظرین، قربانی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ قربانی واجب کی ہے، اس اعتبار سے ہم اپنی قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی بڑے جانور کی بھی ہوتی ہے، چھوٹے جانور کی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یعنی اس پورے جانور کو ایک ہی آدمی کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ لیکن کیا بڑے جانور کو ایک آدمی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ٹھہریے، اس بات کو آپ کو پورا مکمل طور پر سمجھنا ہوگا کہ اگر 7 سے کم آدمی ہو رہے ہیں تو کیسے ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی تنہا آدمی پورے بڑے جانور کو اپنے نام سے ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی قربانی مکمل ہوگی، اس کو کوئی اور حصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب گوشت اس کا، سب کچھ اس کا۔ لیکن اگر کوئی 2 آدمی ملتا ہے، اس بڑے جانور میں شریک ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اگر وہ 2 آدمی برابر شریک ہوتے ہیں، یعنی مان لیجیے 10,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو 5,000 ایک آدمی دیتا ہے، 5,000 دوسرا آدمی دیتا ہے، تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی 7 حصے کے مطابق ایک حصے کی رقم ادا کرتا ہے اور دوسرا آدمی 6 حصے کی رقم ادا کرتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو آپ 7 لوگ شریک ہوں تو ٹھیک، اور اگر اس سے کم لوگ شریک ہو رہے ہیں تو جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں 2 3 4 5 6 جتنے بھی شریک ہو رہے ہیں وہ سب کے سب پیسہ خرچ کرنے میں برابر کے شریک ہوں، تو اسی صورت میں ان کا یہ عمل جائز ہوگا، ورنہ ان کی قربانی کسی کی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔